سزائے موت کے مجرم کا آخری پیغام درج ذیل۔ میں سزائے موت کا قیدی ہوں۔ میری پھانسی کا دن، تاریخ اور وقت لکھ کے قلم توڑا جا چکا ہے۔ اس وقت میں کال کوٹری میں لیٹا ہوں، صبح کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ کل میری ملاقات کا دن ہے۔ یہ میری آخری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد پھانسی والے دن آمنا سامنا ہوگا۔ پھسلتے وقت کا شور پسلیاں بھاڑ کے مجھے سنائی دے رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس آخری ملاقات میں سب سے کیا کہوں گا۔ میں انہیں تسلی دوں گا، وہ مجھے تسلی دیں گے۔ کیا لغت میں اس موقع کے لیے کوئی خاص لفظ موجود ہے؟ میری سوچیں گڈمٹ ہو رہی تھیں۔ مجھے سو جانا چاہیے۔ سنتری ناشتے کی ٹرالی لے آیا، مطلب سورج طلوع ہو چکا ہے۔ لیکن مجھے وقت کے اس چکر سے کیا لینا دینا؟ میرے لیے تو اب وہ وقت چپٹا ہو گیا ہے۔ کچھ دن میری اس کال کوٹری میں کوئی اور کرم جلا لیٹا ہو، کیا وہ بھی میرے جیسا سوچے گا؟ میری ملاقات کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ اسے ملاقات کا وقت نہیں بلکہ رونے دھونے کا وقت کہنا چاہیے۔ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے سب بے آواز رو رہے ہیں، لیکن مجھے آتا دیکھ کر کسی نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا ہے تو کسی نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ کوئی ایک دوسرے کو تسلی دے کر کہہ رہا ہے کہ اس کی قضا ہی ایسے لکھی تھی۔ مجھے الجھن ہونا شروع ہو گئی کہ آخر یہ سب ایسی اذیتیں کیوں ہیں؟ آخر یہ کون سے لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ میری ماں مجھے چوم رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ رو رہی ہے۔ مجھے اس بیچاری پر ترس آ رہا ہے۔ کیا تھا اگر وہ یہ دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتی؟ آنسو بہاتے میرے بہن بھائی باری باری میرے گلے لگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مجھے ان کی محبت پہ شک ہے، لیکن اس وقت یہ سب مجھے مصنوعی لگ رہا ہے۔ اپنی زندگی میں سب اتنے مصروف ہیں کہ پتہ نہیں ملاقات کا یہ وقت کیسے نکالا ہوگا۔ اب میری لاش وصول کرنے کے لیے ان کو دوبارہ آنا ہوگا۔ میں ان کا کتنا وقت ضائع کروا رہا ہوں۔ شکر ہے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں اب کیا کروں گا؟ ڈیوٹی پر مامور سنتری کہہ رہا ہے کہ مجھے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، نماز نفل پڑھنا چاہیے۔ میرا ذہن پھر الجھ رہا ہے کہ اب جب مجھے معلوم ہے کہ میں نے مر جانا ہے تو میں کیا خدا کے ڈر سے اب اس کی عبادت شروع کر دوں؟ مطلب خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مجھے عربی میں لکھے یہ لفظ زیادہ سے زیادہ دہرا لینے چاہیے تاکہ وہ ذات مجھ سے کم ناراض ہو۔ دن کا کھانا آ گیا ہے۔ ٹھنڈی روٹی نے میری مری ہوئی بھوک کو جگا دیا۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے صرف اس وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا کہ اماں نے اتنے ساتھ ڈانٹا تھا کہ پہلے یونیفارم بدلو، لیکن غصے کی وجہ سے میں نے رات بھر کھانا نہیں کھایا۔ اور بھی کچھ یاد آ رہا ہے۔ ایک دن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں اس لیے نہیں کھیلا تھا کہ میرے آنے سے پہلے ہی وہ کھیل شروع کر چکے تھے۔ ایک دن اپنے بہترین دوست کے ساتھ میں کسی معمولی بات پر ناراض ہو گیا اور پھر کئی سالوں تک میں اس سے بات نہیں کی۔ کاش میں اس سے ناراض نہ ہوتا تو ہم مزید کتنے پل ساتھ گزار لیتے۔ اب وہ ساری باتیں، سارے کام مجھے اس وقت کیوں یاد آ رہے ہیں جو میں نے اس خوف سے نہیں کیے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ پر میرے یہاں ہونے سے بھی تو لوگ وہی کہہ رہے ہوں گے جو کہنا چاہیے۔ مجھے میرا دل ڈوبا ڈوبا سا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے کسی کی چوڑیوں بھری کلائیاں یاد آ رہی ہیں۔ شاید وہی میری پہلی اور آخری محبت ہے، کیونکہ اس کے بعد میں کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں مذہب کو میری راہ میں رکاوٹ بنایا گیا، یہ کہہ کر یہ سب ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ مذہب کی جو کیلیں بچپن میں میرے دماغ کے تختے میں ٹھوک دی گئیں، شاید وہ ساری عمر نہیں نکل سکیں۔ یہ میری آنکھ سے آنسو کیوں بہنا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ میں نے دھارے مار کر رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ وہ سارے لمحے جو میں نے بچپن میں گزارے میری آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے، جو میں نے کبھی اس خوف سے نہیں جیے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کاش میں نے وہ ساری چیزیں سنی ہوتیں تو شاید آج جتنا جیا ہوں اتنا ہی کافی ہوتا۔ کل جب جیلر مجھ سے میری آخری خواہش پوچھے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ مجھے اور زندگی نہیں چاہیے، لیکن مجھے وہ سارے لمحات چاہیے جو میں نہیں جی سکا۔